سر آواز سے مجھے آیا کہ نعت خواں حضرات سے تو آپ کا بہت قریبی اور گہرا تعلق ہے، تو آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہے جو یہ آواز کی خیرات؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو موجودہ سسٹم ہے اس میں تو بہت کم ہی مجھے کوئی ایسا نظر آیا کہ الا ماشاء اللہ بہت کم، ورنہ زیادہ تر تو وہ لفافہ کلچر اور چندہ کلچر جو ہے ہمارے یہاں وہ اسی کا ہی شکار نظر آئے. ایسا آپ نے کوئی دیکھا ہے کہ کوئی ایسا صاحب آواز شخص ہے، کوئی نعت خواں ہے، اس نے کوئی خیرات دی ہو لوگوں کو، کسی غریب کو بیٹھ کے سنا دیا ہو؟ بڑا نام والا آدمی ہے، ایسا ہوتا نہیں؟ بڑا نام والا تو غریب کو پاس بھی نہیں بٹھاتا. میں نے ایک درویش دیکھا تھا ایسا نعت خواں. اچھا. وہ ہمارے علاقے میں ہی رہتے تھے اور دنیا انہیں الحاج مشتاق قادری کے نام سے جانتی. کیا نام لیا تھا! واہ واہ واہ. ہم فقیروں کو مدینے کی کمال، خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی. کیا بات ہے! یعنی جب وہ کلام پڑھتے تھے نا، واہ واہ واہ، تو چلتے قدم رک جاتے تھے. بے شک بے شک. واہ 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 واہ. اور کھڑے ہوئے لوگ بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھے ہوئے لوگ سبحان اللہ بے شک. واہ واہ. یعنی ایسی آواز، سوز و گداز، عشق. اور میں نے دیکھا کہ وہ سائیکل پر اکثر محفل میں آتے تھے ہمارے. اچھا. موٹر سائیکل بھی نہیں تھی ان کے پاس. کتنا بڑا نام! کتنا بڑا نام. لیکن کبھی وہ جو کہتے ہیں نا، جمع نہیں، طمع نہیں، منع نہیں، 1 روپیہ کبھی کسی سے ڈیمانڈ. بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بسا اوقات انہیں محفل میں نذرانہ جمع ہوا تو انہوں نے وہیں پہ مسجد میں کسی کو ان کو دے دیا. کیا مجھے یاد ہے کیسٹ کے زمانے میں اگر کوئی عروج تھا تو یہی نام تھا. اور سائیں ایک بات اور ہے، وہ اکثر نا ایک دعا مانگا کرتے تھے. جی. حاجی مشتاق صاحب، یا اللہ مجھے زوال نعمت سے بچانا. اللہ اللہ. تو میں حیران ہوا کہ وہ شخص اپنے عروج پر گیا. مطلب جتنا بڑا جنازہ ان کا ہوا، اتنا بڑا جنازہ بھی میں نے کسی اور کا، نعت خواں کا نہیں دیکھا. اور اپنے عروج پر، پیک پر شخص دنیا سے گیا. اور ایک چیز اور بھی دیکھی کہ صاحب مزار ہیں. یعنی میں نے نعت خوانوں میں موجودہ دور کے اندر میں نے کسی نعت خواں کے مزار پر اتنے لوگوں کو جاتا ہوا نہیں دیکھا سبحان اللہ جتنا میں نے ان کے مزار پہ. انعام رب العالمین. سبحان. یہ انعام کیا ملا؟ ایک تو عروج پر گئے، زوال نعمت. دوسرا یہ کہ آج بھی ان کا مزار جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور ہر وقت وہاں کوئی نہ کوئی کلام مجید جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہوتا بیٹھ کے. تو یہ انعام ملا. اور ایک واقعہ اور ہوا اور وہ بڑا عجیب واقعہ ہوا. اچھا. یعنی وہ سائیکل پہ آتے تھے، اب آ رہے ہیں کہیں سے اور ادھر لوگ انتظار میں ہیں، اور جیسے ہی وہ پہنچے تو اب ایک بندہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ سائیکل چلا کے آیا ہے، تو سانس ان کی پھولی بھی ہوتی تھی. اور پھر وہ آ کے محفل میں پڑھنا شروع کر دیں. یعنی جس شخص کے لیے لاکھوں لوگ انتظار کر رہے ہوں. کیسٹوں سے تو ٹھیک ٹھاک آمدنی ہوتی تھی. تو مطلب نہ کیسٹوں سے لیتے تھے، نہ محفلوں سے نذرانہ لیتے تھے. بالکل نہیں. واہ واہ. کہ میں نے ان کے شب و روز دیکھے ہیں، ان کے ساتھ سفر بھی کیا، کبھی پیسے کی ان کے اندر میں نے نہیں دیکھی. چونکہ ہمارے علاقے میں تھے تو ہمیں بڑا فیل ہوتا تھا کہ ان کی کچھ مدد کی جائے، کہ ایک اتنا بڑا نام ہے ہمارے شہر کا. اب ظاہر ہے ہماری بھی کوئی اتنی بڑی وہ نہیں تھی پوزیشن کہ مالی طور پہ کہ ہم کوئی ان کو بہت سپورٹ اس وقت کر سکتے. تو ان کی شادی تھی تو دعوت نامہ تھا، ولیمے میں ہم سب نے شریک ہونا تھا دوستوں نے. تو ہم نے دوستوں نے پروگرام بنایا کہ یار ہم انہیں ایک بائک جو ہے وہ گفٹ کرتے ہیں، شادی کا موقع ہے اور یہ منع بھی نہیں کریں گے. ویسے تو خوددار آدمی ہے، نہیں لیتے کوئی چیز، لیکن یہ موقع ایسا ہے کہ انہیں اگر کوئی چیز پیش کی جائے، موقع پہ چوکا لگایا جائے، تو وہ یقیناً اس کو انکار نہیں کریں گے. اچھا اب کیا کریں جی؟ بائک خریدے تو بائک بہت مہنگی. تو ایک 50 موٹر سائیکل ہوتی تھی اس دور میں چلتی تھی، تو وہ آگے اس کے ایک ڈگی ہوتی تھی. آج بھی کبھی نظر آتی ہے. تو وہ ہم نے دیکھی تو وہ تقریباً کوئی 10,000 کے قریب اس کی قیمت بنی، اور وہ 0 میٹر نہیں تھی، یوزڈ میں ہم نے دیکھی. اب مل جل کے کسی نے 2,000 ملائے، کسی نے 500 ملائے، کسی نے 1,000 ملائے. سارے دوستوں نے پیسے اکٹھے کیے تو اور وہ خرید لی. تو اب اس کو تیار کیسے کریں، دلہن کیسے بنائیں.
ہے تو پرانی گاڑی. تو ایک ہمارے دوست ہے وہ بائک کا کام کرتے, انہوں نے کہا جی یہ میری ذمہ داری, اس کو دلہن بنا دوں گا میں, جب ولیمے کی ڈیٹ تک میں یہ بالکل ریڈی کر دوں گا. واہ. اس نے بڑی محبت سے اس کو تیار ویار کیا, بائک تیار ہو گئی. واہ. اب جب ولیمہ ہوا سارے لوگ گئے ملنے شریک ہونے, تو ہم بھی گئے. جب سب جانے لگے تو ہم نے آخر میں ان سے کہا کہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے آپ کے لیے ولیمے کا, آپ ہمارے ساتھ باہر آئیں. تو جب باہر آئے تو ان کو جب چابی کی پیش کی گئی, انہوں نے بائک دیکھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ, اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ یار مجھے اس کی ضرورت تو واقعی بہت تھی, لیکن کبھی میں نے کسی سے سوال نہیں کیا. واہ واہ واہ. خیر انہوں نے وہ تحفہ قبول کیا, بڑے خوش ہوئے, دعائیں دی, اور پھر وہ اس بائک پر اس پہ بڑے مزے سے جو ہے نا وہ گھومتے تھے اور محفلوں میں جاتے, اور ہمیں بھی بہت اچھا لگتا. پھر اللہ نے ان کو اور نوازا چیزوں میں. لیکن ایسا درویش, ایسا ولی صفت انسان, ایسا عاشق رسول کہ جو تلاوت بھی بہت اچھی کرتا تھا, خطاب بھی بہت اچھا کرتا تھا, عالم بھی تھا, قاری بھی تھا, حضور کا ثنا خواں بھی ایسا کہ محفل میں جب وہ آ جائے تو بس چھا جائے. سبحان اللہ سبحان. لیکن اس کے باوجود سادگی اور عاجزی مطلب ختم تھی اس شخص پر. ایسے لوگوں کے ساتھ جب ہم نے وقت گزارا, اور پھر موجودہ دور میں ہم نے جو لوگوں کی حالت دیکھی اور پیسے کی ڈیمانڈ دیکھی, اور مطلب تو ظاہر ہے وہ وہی وجہ ہے کہ اب وہ الفاظ ان کے کانوں تک تو آتے ہیں, دل تک نہیں آتے. اچھا سر, آپ نے بھی بات فرمائی مشتاق قادری صاحب کی, حاجی صاحب کی, تو ان کے فیصلے دل کے تھے, انہیں حاصل کیا ہوا؟ لاکھوں کا کما سکتے تھے, پراپرٹی چھوڑ کے جا سکتے تھے, بہت کچھ چھوڑ کے آ سکتے تھے. مجھے تو یاد ہے ان کا مطلب, مجھے لگتا ہے جو نعمت انہیں ملی ہے جی وہ بہت کم لوگوں کو ملی. ایک تو اپنے عروج پر جانا, یعنی پیک پر, کبھی کسی متنازع ایشو میں الجھے نہیں. وہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ کوئی بڑا شخص ہو تو اس کے آئے دن کوئی نہ کوئی اسکینڈل مشہور ہوتے رہتے ہیں, تو ایسی کوئی چیز کبھی نہیں دیکھی. پھر یہ ہے کہ یار یہ کیا کم ہے کہ اس شخص کا اس شہر میں, شہر کراچی میں مزار ہے اور ہر وقت وہاں پر رونق لگی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اب تو وہ مطلب وہاں پہ ایک پورا اس جگہ پہ مدرسہ بھی بن گیا ہے, اور وہاں پہ قریب میں اور پوری رونق لگی ہوتی ہے ہر وقت. سبحان اللہ. میں کئی دفعہ گیا, کبھی فجر کے بعد گیا, کبھی شام میں گیا, کبھی وہاں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا تلاوت کر رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بھی ثنا خواں ہیں, کئی لوگوں کا انتقال ہوا, سارے قابل احترام ہیں, لیکن وہ رونق میں نے اور جگہ نہیں دیکھی. ماشاء اللہ. وہ خوشبو میں نے اور جگہ نہیں دیکھی. ماشاء اللہ. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ سب سے بڑا انعام جو انہیں ملا ہوگا, صلہ جو ملا ہوگا اس بارگاہ میں, سبحان اللہ, کہ جس کے وہ ثنا خواں رہے. اکثر نعت خواں یہ پڑھتے ہیں نا, یہ شعر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کہ کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نہ نہیں. میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا ہے جو میں جا کے اہل دول کی محفلوں میں اسے مطلب اپنی عزت اور توقیر کو بیچوں. اور اب تو اسی شعر کو سنانے کے لیے اہل دول کی محفل میں بیٹھ کر لوگ 2-2 لاکھ روپے 5-5 لاکھ روپے لے کر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. انہی لوگوں سے وہ پیسے بٹور رہے ہوتے ہیں اور انہی کو یہ شعر سنا رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو دل والے لوگ تھے نا سائیں, کما گئے. اور میں آج بھی آپ کو بتاؤں, یہ فن ہمیشہ ان کا زندہ رہے گا, ان کا نام زندہ رہے گا. کبھی بھی آپ دیکھیے گا دوبارہ سے ان کا نام ایک دم مشہور ہوگا. یہ آج ہم بات کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ واہ 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 واہ. یہ ذکر کیوں ان کا اسٹارٹ ہو گیا, کیوں, کیسے خیال آ گیا؟ واہ واہ واہ, کیا عمدہ. یہ کس نے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی؟ اللہ. ٹھیک ہے, ایک بات یاد رکھیں, بہت اہم بات ہے کہ جس شخص نے اپنے فن کو بیچ دیا, میرا جملہ یاد رکھیے گا, جس صاحب فن نے اپنے فن کی قیمت وصول کر لی, اس کا فن ختم ہو جائے گا, نام مٹ جائے گا اس کا. واہ 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 واہ, یاد رکھیے گا. واہ واہ واہ. اور جس نے اپنے فن کی قیمت نہیں لی, ہاں کسی نے کوئی خدمت کی ٹھیک ہے, لیکن فن کو بیچا نہیں, اس شخص کا نام بھی باقی رہے گا, اس کا فن بھی زندہ رہے گا.
سبحان اللہ سبحان